وہ لوگ جنہیں زیادہ پیاس لگتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے پیاس کی وجہ سے۔ اگر کسی شخص کو اتنی پیاس لگتی ہو کہ ناقابل برداشت ہو، اس کے لیے ناقابل تحمل ہو، یا پھر باعث مشقت ہو، قابل تحمل ہے لیکن باعث مشقت ہے، سخت مشقت کا باعث ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے، تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ جو لوگ رکھ ہی نہیں سکتے پیاس کی وجہ سے، ناممکن ہے اس کے لیے، روزہ واجب نہیں ہے۔ اور جن کے لیے باعث مشقت ہے، سخت تکلیف کا باعث ہے، تو ان کے لیے چند احکام ہے۔ روزہ واجب نہیں ہے، روزہ نہ رکھیں، لیکن جتنا پانی پینے کے لیے ناچار ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیے۔ 2 گھونٹ 3 گھونٹ سے اگر کام کرتا ہے تو اس سے زیادہ پانی نہ پیے۔ 1 کپ پانی سے گزارا ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ پیے، یعنی جی بھر کے نہ پیے۔ جس قدر ضروری ہو اس سخت تشنگی سے بچنے کے لیے، اس مشقت سے بچنے کے لیے، اس سے زیادہ پانی نہ پیے۔ یعنی یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے روزہ رکھنا باعث مشقت ہے تشنگی کی وجہ سے، تو ضرورت سے زیادہ پانی نہ پیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر دن کے حساب سے ایک مد طعام فقیر کو دینا بھی فرض ہے۔ جیسے ہی رمضان والے گزر جائے، فوراً عید کے دن یا عید کے بعد فوراً جو ہے ہر دن کے حساب سے 750 گرام گندم، آٹا، روٹی کسی مستحق فقیر کو دے، مومن ہو، سال بھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، گناہوں پہ نہ خرچنے والا ہو، اور نمازی ہو، حتی کسی ایسے شخص کے پاس پہنچا دیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، مشکل ہے جو لوگ ذمے لگاتے ہیں انہیں معلوم ہے، مشکل یہ ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ انہیں دینا چاہیے وہ لیتے نہیں ہیں، جو لوگ لیتے ہیں وہ فراڈی ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں، دیکھا ہے کہ ایک خاتون نے 3-4 جگہوں سے دینا شروع کیا ہے، جتنے پیش نماز ہیں سب کو میسج کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آٹا نہیں ہے، اب وہ ہر جگہ سے لینا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ایسے مومنین تلاش کریں جو ایک نمبر ہو، مستحق بھی ہو، مومن بھی ہو، گناہوں پہ نہ خرچنے والا ہو۔ تو یہ کہ جو لوگ مشقت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن کے حساب سے ایک مد طعام دے گا۔ جیسے رمضان گزر جائے، کسی ایسے فقیر مستحق مومن فقیر کو یہ 29 یا 30 کلو مثلا جو ہے آٹا لے کے دے دیں، یا تندور والے سے آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ بھائی اس بندے کو آپ روزانہ 2 کلو روٹی دے دیں، دانے کے حساب سے نہ کریں، 1 روٹی تو نہ کلو کے حساب سے 750 گرام روٹی میں ہونا چاہیے۔ مثلا 2 روٹیوں سے، 2.5 روٹیوں سے، 3 سے 4 سے بن جاتا ہے، وہ روزانہ مثلا 2 کلو 3 کلو لینا چاہیے، جب تک کہ آپ کا جو ہے یہ فدیہ ادا ہو جائے، یہ واجب۔ اور تیسری چیز ان کے لیے جن کے لیے روزہ باعث مشقت ہے، ان تیسری چیز واجب ہے کہ جو ہے بعد میں جو ہے اگر روزہ رکھ سکے ان روزوں کی قضا بھی واجب ہے۔ تو یہ 3 چیزیں واجب ہو گئی کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہ پیے، اور ہر دن کے حساب سے ایک مد طعام دیں، اور بعد میں اگر روزوں کی قضا رکھ سکے اور روزوں کی قضا بھی رکھ لیں۔ تو اس کا تتمہ یہ ہے کہ صرف تشنگی کا احساس یا کمزوری روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی بہانہ نہیں ہے۔ بھائی مجھے پیاس کس کو نہیں، سب کو لگتی ہے، صرف پیاس لگنا یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ یا میں کمزور ہو جاتا ہوں، آپ وہاں سے آپ شربت لے لیں، وٹامن شربت لے لیں، آپ کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی بالکل آسان ہے۔ ہومیوپیتھی سے لے لیں، اسی میڈیکل سے لے لیں۔ آپ جن کو زیادہ تک مثلا کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہ طاقت کی شربت لے لیں، 1 چمچ مثلا پی لیں، دن بھر آپ آرام سے روزہ رکھ سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا صرف پیاس کی وجہ سے اور صرف کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔
لیکن اگر تشنگی یا کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ باعث مشقت شدید ہو، سخت تکلیف کا باعث ہو، معمولاً قابل تحمل نہ ہو، عام طور پر لوگ ایسی مشقت برداشت نہیں کرتے، اس صورت میں آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں، اور یہ 3 احکام ان کے اوپر لاگو ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الصائم، اے روزہ دارو، تدبر امرک، اپنے کاموں کے بارے میں غور کرو، تو کیا کر رہا ہے، روزہ دار دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ فإنک فی شہر، تو ایسے مہینے میں ہے، ایک ایسے مہینے میں، فإنک فی شہر ھذا ضیف ربک، اس میں تو مہمان خدا ہے، اسے یاد رکھو، ہوش میں آ جاؤ، سوچو کہ تو مہمان خدا ہے۔ اس مہینے میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم مہمان خدا ہیں، خدا کی مہمانی میں اپنے آداب ہوتے ہیں۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے تمہیں اپنی مہمانی کے لیے دعوت دی ہے، سب کو دعوت ہے، دعوت عام، تمام مومنین مسلمین سب کو خدا متعال نے دعوت دی، حقیقتاً واقعتاً یہ دعوت ہے خدا متعال کی طرف سے کہ سب مہمان خدا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس ماہ میں خداوند متعال نے سب کو معزز مکرم مقام دیا ہے، سب کو جو بھی روزہ رکھے گا مبارک رمضان میں، خداوند متعال کہاں مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، خداوند متعال کے ہاں مختلف جوائز ہیں، ان کے لیے مختلف پاداشیں ہیں، مختلف مقام۔ اب اگر مہمان خدا ہیں تو کیا ہوگا؟ ہم اگر مہمان خدا ہیں اس ماہ میں تو کیا ہے؟ قیامت کے دن ان مہمانوں کا خاص احترام ہوتا ہے، خاص اکرام ہوتا ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا متعال کی طرف سے ندا آئے گی، میدان محشر ہے، ہم سب جمع ہیں، اولین و آخرین، از آدم تا آدم سب جمع ہے، ندا آئے گی، این اضیاف اللہ، کہاں ہیں مہمانان خدا؟ دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، ہم پکارے جاتے ہیں، ہمیں آواز دی جاتی ہے، کہاں مہمانان خدا؟ فَيُؤْتَى بِالصَّائِمِينَ، تو فرشتے روزہ داروں کو لے کر آتے ہیں، یہ ہے مہمانان خدا۔ قیامت کے دن بھی خداوند متعال آپ کو بعنوان مہمان خاص قبول فرماتا ہے۔ قیامت کے دن سب کو الگ کر کے لے آتے ہیں، دوسرے لوگ، یہ مؤذنین کے لیے ہے۔ پھر نداءت اسی حدیث میں اس لیے عرض کیا، اسی حدیث میں ہے کہ وَيُنَادِي أَيْنَ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، چاند اور سورج کی رعایت کرنے والے کہاں ہیں؟ مؤذنین، فَيُؤْتَى بِالْمُؤَذِّنِينَ، مؤذنین کو لے آتے ہیں کہ چاند سورج کے حساب سے وقتی پابندی کے ساتھ اذان دینے والے، درست اذان دینے والے۔ مؤذنین سے جب کہا جاتا ہے کہ اذانوں کو ٹھیک کریں، توجہ نہیں دیتے، جب توجہ نہیں دیتے محروم ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں پوچھا جائے گا توجہ کیوں نہیں دی؟ چونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ مؤذنین نے اذان دی ہے، اب اگر دوبارہ اذان دیں، اگر ان کی اذان درست نہ ہو، جماعت کے لیے اور اذان دیں تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی دو اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اگر مؤذنین کو فردن کہیں کہ آپ کی اذان غلط ہے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے تو مؤذنین توجہ نہیں کرتے، یہ مسئلہ۔ خلاصہ ان کا مقام یہ ہے، قیامت کے دن ندا آئے گی، ایک طرف روزہ دار آ گئے، دوسری طرف مؤذنین آ جائیں گے، خدا متعال کی طرف سے ندا آئے گی، این رعاة الشمس والقمر، چاند سورج کی رعایت کرنے والے، انہیں مثلا ظہر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، مثلا یہ سحری کا وقت ہے مثلا، تو یہ لوگ پھر فیؤتی بالمؤذنین، مؤذنین اذان دینے والوں کو خداوند فرشتے لے کر آئیں گے، یہ مہمانان خدا۔ فَيُحْمَلُونَ عَلَى نُجُبٍ مِّن نُّورٍ، پھر خدا میدان میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں،
مؤذنین کو اور روزہ داروں کو خداوند متعال نور کی سواریوں پہ بٹھا دیتا ہے. خداوند ان کے لیے سواریاں لے آئے, نورانی سواریاں. خدا بہتر جانتے کیا ہے, ہم نہیں جانتے. نورانی سواریاں آتی ہے جو دنیا میں تو خیر قابل قیاس نہیں ہے. دنیا میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کی سواریاں کیا ہے کیا نہیں لائے جائیں گے. وعلی رؤوسہم تاج الکرامہ, کرامت و بزرگی و عزت و احترام والے تاج ان کے سر پہ رکھا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ یہ خداوند متعال کے مکرم معزز بندے ہیں. یہ لوگ مؤذنین کا خاص مقام ہے, روزہ داروں کا خاص مقام ہے. پھر وَيُذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی سواریوں پہ, انہی سروں پہ تاجوں کے ساتھ لے جائیں گے انہیں جنت کی طرف. خدا بہتر جانتا ہے کہ شاید ان کا حساب کتاب ہی نہ ہو, کوئی حساب نہ کریں, بس بٹھاؤ لے جاؤ انہیں. مثلا یعنی ایک چیز اگر قبول ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر انسان توجہ کرے. ایک روزہ بھی اگر قبول ہو جائے, کیونکہ احادیث میں ہے ایک قبول ہو جائے خداوند متعال سے بخش دے گا. تو انشاءاللہ العزیز ساری عمر اذان دیں اس امید میں کہ ایک اذان قبول ہو جائے, ساری عمر روزہ رکھیں اس امید میں کہ ایک روزہ قبول ہو جائے. کوشش کریں کہ ایک نہ ایک روزہ میرا درست ہو جائے. تو آخری چیز یہ ہے کہ دعائے سحر میں آپ انہی مہمانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, دعائے سحر پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس میں دیکھیں وَقَدْ أَوْجَبْتَ لِكُلِّ ضَيْفٍ قِرًا, دعائے سحر میں یا عدتی فی قربتی و یا شدتی فی, یہ اس والی دعا میں ہے یہ چیز کہ روزہ دار خداوند متعال سے یہ دعا کرتا ہے پروردگارا وَقَدْ أَوْجَبْتَ لِكُلِّ ضَيْفٍ قِرًا, پروردگارا ہر مہمان کے لیے تو نے خاطر تواضع, خاطر مرادہ جو ہے مدارا قرار دیا ہوا ہے. خداوند متعال کا حکم کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابراہیم کی مثال جو قرآن میں مہمان نواز ہے, وَاذْكُرْ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ مثلا وہاں میں بیان کیا گیا. خدایا تو نے خود مہمانوں کی خاطر تواضع کا حکم دیا, واجب قرار دیا ہے. اہل بیت سے کہا کہ مہمانوں کی خاطر تواضع کریں. تو پھر وَأَنَا ضَيْفُ, روزہ دار کہتا خدا بس میں تیرا مہمان ہوں, روزہ رکھا ہے ہم نے, رمضان مبارک ہے. وَأَنَا ضَيْفُ, میں تیرا مہمان ہوں. فَاجْعَلْ قِرَاءَ اللَّيْلَ, آج کی رات, سحر کے آج کی رات میری مہمانی جنت کو قرار دے. میرے مہمانی یہ ہے کہ تو میرے لیے جنت واجب کر دے. تو کیا ہم باور کریں گے خداوند متعال اسی ایک دعا کی وجہ جنت کا واجب قرار دے؟ خدا کا کچھ نہیں جاتا ہے, بخیل بھی نہیں ہے. خداوند متعال جود و کرم کا مالک ہے. تو ہماری سوچ کم ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ خدا متعال میں جنت دے دیں. یقین جانے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم سب کو جنت میں ڈالیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. خداوند اس قدر بزرگ کرتا ہے. لہذا اس امید میں کہ ہم ایک دن بعنوان مہمان خدا قبول ہو جائے, خدا خدا قبول کہ آج تو میرے مہمان ہیں. لہذا گناہوں سے پرہیز کرنا, دعائیں پڑھنا, یہ سب کچھ اس مقصد کے لیے ہے. تو مہمان قابل ہو تو مہمانی میں جنت بھی مل سکتی ہے.